أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان جائے گا ہر نفس کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غرق کر دیا، دور کر دیا، گمراہ کر دیا اپنے رب کریم سے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب کے جس نے تجھے اعتدال کے ساتھ تخلیق کیا. اس کے بعد فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تو پیدا کیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے والے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک ہم نے تمہارے پر محافظ مقرر کر دی ہیں. کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہیں، مکرم ہیں، لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ تمام کچھ کہ تو جو تم فعل کرتے ہو. ان آیات مبارکہ کی ہم لوگ تشریح اور تفسیر کر چکے ہیں. آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار قدرتوں کا بیان ہوا ہے، حکمتوں کا بیان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خالق ہے اور اللہ جیسا کوئی خالق نہیں ہے. یہ جو سورہ مبارکہ کی ایک آیت تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے گمراہ کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کریم ہے، اس کریم ذات سے. اس کی وضاحت اور اس کی تحقیق و تفسیر کرتے ہوئے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پہلے بھی سائنسی حوالوں سے پیش ہوتی رہی ہیں، اور مزید انسان جو سائنسی چیزوں کے اوپر غور کرتا رہتا ہے تو نئے انکشافات بھی انسان کے سامنے ہوتے رہتے ہیں. یہ جو انسانی وجود ہے، اس وجود کے مختلف پہلو ہم نے اس سے پہلے موضوع بنائے. انسانی دماغ کی ہم نے بات کی کہ کیسا دماغ ہے، کتنا سا دماغ ہے، اور کتنی بڑی میموری یہ ریکارڈ کر کے رکھتا ہے. 100 سال کے لوگ بھی ہم نے دیکھے، 100 سال سے اوپر کے لوگ بھی ہم نے دیکھے. یعنی کہ پوری صدی کے واقعات ہے کہ چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر ایک مغز، کتنا سا مغز ہوتا ہے، اس مغز کے اندر وہ محفوظ ہوتے ہیں. پھر اسے محفوظ کرنے کی چیز نہیں ہے، فیصلہ کن چیز بھی ہے. کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. جتنے بھی انسان زندگی کے اندر فیصلے کرتا ہے، وہ سارے کے سارے فیصلے بھی اسی کھوپڑی کے اندر ہوتے ہیں، اسی دماغ کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ایسی مشین تو کوئی شاید اور ایجاد نہ ہوئی ہو کہ جو فیصلہ کن صلاحیت رکھتی ہو کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. مشینوں کو عام طور پہ جب ہم
آن کر دیتے ہیں تو مشین اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، جو کام ان کے سسٹم کے اندر فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن انسان آؤٹ آف باکس جا کے بھی سوچ رہا ہوتا ہے، ایسے اقدامات بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن پہلی مرتبہ جب اس کے سامنے کی صورتحال آتی ہے تو ان میں سے وہ خود بخود کنکلوژن نکال رہا ہوتا ہے، ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، رزلٹ نکال رہا ہوتا ہے، سنتھسائز چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت سے اسٹیپس ہوتے ہیں تھنکنگ کے کہ جو انسان بروئے کار لا رہا ہوتا ہے، اور یہ صرف انسانی دماغ ہے جو کر رہا ہوتا ہے۔ بلومز ٹیکسونومی اگر لوگوں نے پڑھی بھی ہو تو اس نے تھنکنگ کے 6 اسٹیجز بتائے ہوئے ہیں کہ ریممبرنگ اس کا پہلا اسٹیج، انسان کوئی چیز یاد کر لیتا ہے، اور اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ انسان ان چیزوں سے سمجھتا ہے، اس کے بعد انالائزیشن آتی ہے، پھر سنتھسائزیشن آتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایویلیویشن آتی ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے اسٹیجز اس نے بیان کیے ہیں۔ کتنی ڈیپ تھنکنگ جو انسان کرتا ہے، اتنی ڈیپ تھنکنگ، اتنا چھوٹا سا بھیجا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو کوئی اور چیز کر سکتے ہو کہ جو انسانی دماغ کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی صلاحیت دی، نہ صرف چیز کے معلومات کو محفوظ کرنا بلکہ اس معلومات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ سازی، یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو انسانی دماغ کرتا ہے، جو دنیا کی عام مشینیں نہیں کر پا رہی ہوتی۔ اس کے بعد پھر انسان جب اپنے جلد کے اندر دیکھے کہ اس نے اندر کی جتنی بھی مشینری ہے اس کو ڈھانپ رکھا ہوا ہے، جلد کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ انسان کے دل میں کوئی آپریشن کرنا ہے تو جلد کو چھیل کے جاننا پڑتا ہے، گردے آپریٹ کرنے ہیں یا پھیپھڑے دیکھنے ہیں یا اس کے جسم کے کسی بھی عضو تک انسان نے سرجری کرنی ہے تو اس جلد کو کاٹتا ہے تو اندر، تو جلد ایک طرح کا انسان کا لحاف بنا ہوا ہے، انسان کا لباس بنا ہوا ہے جس نے انسان کو ڈھانپ رکھا ہے، اندر کے پرزوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا، یہ جلد نہ ہوتی، اس طرح سمیٹ کر انسانی وجود کو پکڑ کے رکھنے والی چیز نہ ہوتی تو انسان کے اندر کی چیزیں ساری کی ساری نکل جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں، انسانی وجود اس طرح سالم نہیں رہتا۔ تو پہلا کام تو جلد کا یہ نظر آتا ہے کہ جلد انسانی چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے، اپنی خود اس کی جو ساخت و ساخت کے اندر بیہقی جس کو سندھی میں کہتے ہیں اس میں قائم رکھنے کے اندر کامیاب ہوتی ہے۔ پھر دوسرا معاملہ اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو فاسد مواد ہوتا ہے، جو اندر مختلف قسم کی یوریا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی گندگیاں ہوتی ہیں، غلاظتیں ہوتی ہیں، جو جسم کے مختلف کام کرنے کی وجہ سے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اخراج کا ذریعہ اس جلد کے اندر موجود مسام ہوتا ہے کہ پسینہ سے نکلتا ہے، وہ گندگی وہ چیزیں انسان کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ گردے بھی انسانی جسم کے اندر موجود پیشاب یا پانی کو صاف کرتے ہیں، لیکن انسان کی جلد بھی اس کام کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا بڑا کام پھر جلد کا یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے ٹیمپریچر کو، جو حدت ہوتی ہے، اس کی جو گرمی ہوتی ہے، اس کو بھی اعتدال میں رکھنے کا کام یہ جلد کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سردیوں کے موسم میں آپ کو پسینے نہیں نکلتے، لیکن گرمیوں کے موسم میں آپ کو پسینہ بہت نکل رہا تھا، کیونکہ گرمیوں کا موسم باہر سے بہت گرم ہوتا ہے۔ اب وہاں کی گرمی زیادہ ہے، انسان کی جسم کی گرمی کم ہے، تو اس انسان کی جسم کی وہ گرمی جو اس کو اصل گرمی درکار ہے اس پہ قائم رکھنے کے لیے جسم کے اندر سے، جلد کے اندر سے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے پانی کے غبارے نکل رہے ہوتے ہیں، پانی نکل رہا ہوتا ہے مساموں کے ذریعے سے، جو جسم کے ٹیمپریچر کو اعتدال کے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ کئی کام ہوتے ہیں جو انسان کے اندر کی انسانی جلد کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اس جسم کے ٹیمپریچر کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اس کے اوپر ایسا نظام قائم کرنا چاہیے کہ انسان اس کے تحت اپنے آپ کو قائم رکھ سکے کہ اس کا جسم کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے، اور یہ کوئی انسان بٹن نہیں دباتا، کوئی اور اپنے طور پہ اسٹیپ نہیں لے رہا ہوتا، قدم نہیں اٹھا رہا ہوتا، خود بخود یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، خود بخود ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان صرف اس موسم کے حالات کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، باقی کام انسان کی جسم کی باڈی خود بخود کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ ناک کے اندر، انسان کے اندر یہ جو ہلکا سا بھیگا سا پن ہوتا ہے، بھیگا ہوتا ہے ناک ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں ہلکی سی ایک ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ گیلا پن ہوتا ہے۔ تو یہ بھیگا ہونا، گیلا ہونا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اور چھوٹے چھوٹے سے بال ناک کے اندر ہونا، اگر اس پہ تھوڑا غور کیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان ناک کے ذریعے سے سانس لیتا ہے، تو اس سانس کے اندر مختلف قسم کے جراثیم اس ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو انسانی ناک جو اندر سانس لے جانے سے پہلے کا کام کرتی ہے، اس کو فلٹریٹ کر دیتی ہے، چھان لیتی ہے اس کو۔ یہ جراثیم کو پکڑنے کی چیز ہے، وہ جو گیلا پن انسان کے ناک کے اندر ہوتا ہے، یہ جیسے ہی جراثیم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر جا کے چپک جاتے ہیں، یہ جراثیم اندر نہیں جا پاتے۔ تو وہاں بال ہوتے ہیں، بال بھی بھیگے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے، اس اندر کے جو گیلے پن کی وجہ سے ناک کے اندر گیلا پن ہوتا ہے۔ تو یہ گیلے پن کا ہونا، گیلا پن کیوں ہوا، کیوں ناک کے اندر وہ گیلا پن آتا ہے، یہ سارے کا سارا نظام رب کائنات نے رکھ دیا کہ میرا بندہ سانس لے گا تو غذا کی آلودگی کے اندر موجود جراثیم اس کے پیٹ کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر داخل نہ ہو جائیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو قدرت نے نظام قائم کرتا فلٹریشن کا،
اس کی وجہ سے سارے کا سارا جتنا بھی گند ہوتا ہے فضا کا وہ انسان کے ناک کے اندر ہی رک جاتا ہے، وہ اندر نہیں جا پا رہا ہوتا۔ تو جتنا انسان اپنے وجود کے اوپر، اپنی تخلیق کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتا ہے تو اتنا خدا کی حکمتیں اور خدا کی کارستانیاں اور خدا کی تخلیق کے معجزے انسان کو اپنے جسم کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی رب کائنات فرماتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، میں تو وہی ذات ہوں کہ جس نے تجھے تخلیق کیا، اعتدال کے ساتھ تخلیق کیا۔ تو یہ جو اعتدال کے ساتھ تخلیق کیے جانے کی بے شمار مثالیں کائنات کے اندر موجود ہیں، جن میں سے چند مثالیں ہم لوگوں نے یہاں آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح رب کائنات نے اس انسان کو اعتدال کے اندر رکھا ہے۔ تدبر قرآن کے اندر سے مولانا امیر حسن اسرائیلی صاحب فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کے اندر یہ جو نمایاں پہلو پائے جاتے ہیں جو دیگر مخلوقات سے میں بعض اوقات مختلف بھی نظر آتے ہیں، تو ان کا ایسا بن جانا، اس طرح کا وجود میں آ جانا، یہ فیصلہ سازی، یہ میموری کا محفوظ رہنا، اور ان تمام تر چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ انسان یوں ہی الٹپ پیدا نہیں کیا گیا۔ از خود جو پیدا رب کائنات نے کیا، از خود یوں ہی ساری چیزیں نہیں لگ گئی اس کے اندر، یہ لگانے والی کوئی ذات تھی کہ جس نے سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا۔ اور اگر رکھ دیا تو یہ کوئی دنیا کے اندر بنا ہوا کوئی عام سا کھلونا تو نہیں ہے کہ چھوڑ دیا اس کو آپ نے، کھیلنے والے نے اسے کھیل لیا، دل بھر گیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی اور ضرورت اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یوں ہی الٹپ انسان دنیا کے اندر نہیں آیا، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جس کو یوں ہی اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ یا بعض اوقات جب برسات ہوتی ہے تو برسات کے اندر ہم کہتے ہیں پتنگے آتے ہیں، ان پتنگوں کی زندگی کا بھی عام طور پہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، کثرت کے اندر ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، لاتعداد ہوتے ہیں، لیکن یہ آتے ہیں، یہ دنیا کے اندر یوں ہی برسات کے موسم میں ظاہر ہوتے ہیں، یوں ہی مرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان کا مقصد وجود نہیں ہوتا۔ تو کیا انسان بھی برسات کے اندر اس طرح کے پیدا ہونے والے پتنگوں کے مانند ہے کہ پیدا ہوا بس اس کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، آیا کھایا پیا چل گیا؟ تو یہ بات انسان کا وجود، الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ وجود کے اندر موجود جو اعتدال ہے تخلیق کرنے والے نے اس کے اندر جو رکھا ہوا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ انسان یوں ہی پیدا نہیں کر دیا گیا، نہ تو یہ کوئی کھلونا کہ دنیا کے اندر یوں ہی کسی کے کھیل کے لیے پیدا کر دیا گیا، اور نہ ہی یہ انسان اس طرح کا انسان ہے کہ پتنگوں کے مانند اس کو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، بلکہ یہ انسان اگر یہ ساری کچھ صلاحیتوں کو لے کر اس دنیا کے اندر آیا ہے تو کوئی مقصد اپنے ساتھ لے کر آ گیا ہوا ہے۔ اب اگر اس مقصد کے تحت یہ زندگی گزارتا ہے تو انسان دنیا کے اندر کامیاب بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ مقصد وجود کو کھو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اندر یہ انسان آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہوئی ایک ایک نعمت کا پھر رب کائنات حساب لیتا ہے۔ اسی لیے بات انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان دنیا کے اندر بے مقصد نہیں آیا، قدرت نے اس کو جو حوصلہ دیا، جو توانائیاں دیں، جو ہمت دی، جو عقل دی، جو صلاحیتیں دیں، وہ سب کچھ اس لیے دیں کہ انسان ان تمام تر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچان سکے، اور رب کو پہچان کر رب کی رضا کے مطابق جو زندگی گزرنی چاہیے وہ زندگی گزار سکے۔ لیکن اگر یہ وہ زندگی نہیں گزار رہا تو جو مقصد وجود تھا، مقصد تخلیق تھا، یہ اس سے پھر گیا، یہ اس سے ہٹ گیا ہے۔ تو ایسا بندہ جو مقصد وجود سے ہٹ گیا اور مقصد تخلیق سے ہٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے اندر آتا ہے، پھر رب کائنات اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالتا ہے۔ رب کائنات نے سورہ 3 کے اندر فرمایا، والتین والزیتون، آپ لوگوں نے اس سورہ پڑھی ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ جو وجود کی مختلف باتیں ہم یہاں پر درس کے دوران ڈسکس کرتے رہے، بات کرتے رہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ لقد، لام تعلیل ہے، یہ رب کائنات نے فرمایا کہ خلقنا الانسان، یہ انسان کی تخلیق ہے، تحقیق کے انسان کو پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم۔ جتنی بھی تخلیقات رب کائنات نے پیدا کی ہیں، تخلیق کی ہیں، تمام تر تخلیقات میں احسن تخلیق اگر کسی کی تخلیق ہے تو پھر وہ انسان کی تخلیق ہے۔ رب کائنات خود قرآن پاک کے اندر گواہی دے رہا ہے کہ اس سے احسن تخلیق کوئی اور نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی احسن تخلیق کے اندر اللہ رب العالمین تخلیق کر دے تو کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو تخلیق کرنے کا جو رب کائنات نے احسان کیا، رب کائنات نے تخلیق اس احسن صورت کے اندر کر کے، کیا رب کائنات نے یوں ہی چھوڑ دیا انسان کو کہ جاؤ دنیا کے اندر؟ یہ خود وجود کے اندر جب انسان تھوڑا سا نگاہ ڈال کے سوچے تھوڑا کہ اس احسن تخلیق اندر، احسن تقویم کے اندر رب کائنات نے پیدا کیا، تو اس کا مقصد یہ کہ کوئی احسن کام بھی رب کائنات اپنے اس بندے سے لینا چاہتا ہے۔ فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب شہید نے یہاں بہت پیارے الفاظ کہے تھے، تو میں نے یوں ہی کہ جیسا مجھے محسوس ہوئے میں نے پڑھے تو میں نے تحریر کر دی ہے کہ میں اس کو پڑھ کے آپ ساتھیوں کو سناؤں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی پیاری باتیں، بڑی گہری باتیں بھی ہیں، تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، تب یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں
کہ انسان کے اندر اللہ کی روح سے جلا ہوا ایک چراغ بھی ہے، انسان کے اندر اللہ کی روح سے جلا ہوا ایک چراغ بھی ہے. یعنی کہ اگر لفظوں پہ غور کریں، روح کس کی؟ اللہ کی روح. اس روح سے اندر ایک اور چراغ ہے جو رب کائنات نے پیدا کیا، اس کو ہم یہاں اپنی روح کہتے ہیں، ہماری روح ہے. تو یہ روح اصل میں اس روح کا پرتو ہے، اس کا ایک عکس ہے جو رب کائنات نے ہمارے وجود کے اندر رکھ دی ہے. انسان کے اندر اللہ کی روح سے جلا ہوا ایک چراغ بھی ہے جسے انسانی روح کہا جاتا ہے. انسان کی یہ روح انسان کو جمال کائنات سے جوڑتی ہے. کائنات کا جمال اللہ رب العالمین کی ذات میں ہے. پوری کائنات کا جمال اگر کسی ذات کے اندر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ جو روح ہے، یہ جو چراغ ہے، یہ جو اللہ کی روح سے چراغ ہے، یہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے انسان کو. یعنی کہ اللہ رب العالمین، اللہ کی روح، اللہ کا وجود، اللہ کا جمال، یا آسمانوں پر اللہ کا وجود موجود ہونا، زمین پر بندے کا اترنا، بندے کے اندر ایک چراغ رکھ دینا، وہ چراغ روشنی پا رہا ہے اس روح سے. اس روح سے یہ چراغ جو روشنی پا رہا ہے تو دنیا کے اندر موجود اس روح کو اس روح سے جوڑ رہا ہے. انسان اس سے جڑ رہا ہے، رب سے جڑ رہا ہے، جمال کائنات سے جوڑتی ہے. اور یہی روح ہر انسان کو خالق کی روح سے مربوط کرتی ہے. انسان کی روح کو خالق کی روح سے مربوط کرتی ہے اور انسان کو وہ لمحات نصیب کرتی ہے جن سے انسان حقیقت کبریٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. انسان کو وہ لمحات، جب روح سے جڑتی ہے تو اس وقت وہ لمحات انسان کو میسر آتے ہیں کہ خالق کبریٰ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی ذات ہے. اس رب سے انسان جڑ جاتا ہے، حقیقت کبریٰ سے انسان جڑ جاتا ہے. فرمایا جو اپنی جگہ لامحدود ہے، وہ جو اللہ، وہ اپنی جگہ لامحدود ہے. اور اس اتصال سے، اس ملنے سے پھر انسان جمال حقیقت کبریٰ کی کچھ جھلکیاں پا لیتا ہے، خدا کے جمال کی کچھ حقیقتیں اپنے اندر پا لیتا ہے. یعنی کہ روح اسے کیا عطا کر رہی ہے؟ خدا کے جمال کی حقیقتیں اس کو عطا کر رہی ہے. وہ انسان کے اندر طبیعتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو خدائی وصف ہیں. خدا کے جتنی بھی آپ لوگوں نے اوصاف پڑھے ہیں، خدا کے 99 ناموں کی صورت کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں. وہ اوصاف جو رب کائنات کے اوصاف ہیں، اگر روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، روح خدا سے جڑ جاتی ہے، حقیقت کبریٰ کو پا لیتی ہے، یا پھر حقیقت جمال حقیقت کو پا لیتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں خدائی صفات سے انسان اس بندے کو، اس وجود کو متصف بھی کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو ملنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. انسانی روح کی حقیقت میں انسان روح کی حقیقت سے بے خبری میں ہے. اسے پتہ نہیں کہ میرے اندر کیا پڑا ہوا ہے. یہ صرف جسم کو لے کر گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، لیکن میں پتہ نہیں کیا ہوں میں جو اس کو اندر پڑی ہوئی اس چیز کا پتہ چل جائے کہ مجھ میں ایک روح ہے جو چراغ ہے اس روح کا جو رب کائنات کی روح ہے، تو انسان اپنی اس حقیقت کو پا لیتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا خودی کو حاصل کر لے، خودی کو پا لے، اپنے اندر موجود چیز کو پا لے. تو جب اس کو پا لے گا تجھے تیری حقیقت کا علم ہو جائے گا تو کیا ہے. تو اس کو کھو کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے غیر واقف ہے، تو نادان بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو تجھے پتہ نہیں چلا کہ تو کیا چیز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ روح تو ایک بڑی چیز ہے. انسان جن محسوسات کا ادراک کرتا ہے وہ تو ان کی حقیقت سے بھی بے بہرا ہوتا ہے، لیکن یہ روح ہی ہے جو اسے خوشی اور سعادت مندی کی وہ لمحات اور جھلکیاں عطا کرتی ہے جن کی وجہ سے وہ اس زمین پر ہوتے ہوئے بھی عالم بالا سے مربوط ہو جاتا ہے. ہوتا زمین پر ہے لیکن محسوس خدا کے پاس اپنے آپ کو کرتا ہے، محسوس خدا کی محفل میں اپنے آپ کو کرتا ہے، خدائی صفات سے انسان متصف ہو جاتا ہے. تو یہ روح انسان کو اپنے رب سے جوڑنے والا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے پھر فرماتا ہے، یا رب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، یا مخاطب فرمایا کہ تیرے اندر تنبیہ بھی ہے، سرزنش بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے، ڈپٹ بھی ہے اور محبت بھی ہے. اس کا پہلا بھی لوگ ذکر کر چکے کہ ڈانٹ ڈپٹ کا مقصد دشمنی نہیں ہوتی. یہاں پر جب ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں دشمنی میں نہیں کرتے، اصلاح کے لیے کرتے ہیں کہ نادان تو کہاں جا رہا ہے، نادان تو کیا کر رہا ہے، تو پلٹ کر آ جائے، پلٹ کر آلانے کے لیے، بلانے کے لیے، خود سے جوڑنے کے لیے، خود اپنے قریب لانے کے لیے یہ سارا کچھ سلسلہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں جو سرزنش کی گئی ہے اس سرزنش کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ دے. اس کے بعد پھر آپ یہ سورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین. اب یہاں پر کراما کاتبین کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے ان کاتبین کو، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور یہ نون یہاں پر آیا ہے. عربی زبان میں یہ نون بھی آتا ہے، واو نون بھی آتا ہے. ہمارے پاس اردو، سندھی میں، انگریزی میں واحد اور جمع ہوتے ہیں،
لیکن عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، دو کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر واو نون یا بانون آ رہا ہے تو دو کے لیے آتا ہے. کاتبین، یہ کاتب ہیں دو، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کاتبین ہیں، لکھنے والے دو ہیں. لیکن ان کے بارے میں فرمایا یہ کرامن، یہ مکرم ہیں، یہ محترم ہیں، عزت والے ہیں. یہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جن کو ہم بڑا محترم سمجھتے ہیں، بڑا عزت والا سمجھتے ہیں، ان کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں. یعنی کسی محفل میں اگر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہو تو مرد حضرات اس خاتون کی عزت کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے اپنی زبان پہ بڑا کنٹرول کر رہے ہیں. ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ ہماری محفل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے لیے بڑی محترم ہے، عزت دیتے ہیں ہم لوگ اس کو. معاشرے کے اندر اپنی گفتگوؤں میں، اپنے معاملات میں بڑی احتیاط برت رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے کے اندر یا کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی بڑے کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اگر وہ اکرام والا ہے، اگر وہ محترم ہے، تو انسان اپنے آپ کو بڑا احترام کے اندر رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے تاکہ کسی احترام کے دائرے سے نکل کر اس کی کوئی بے حرمتی نہ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو نگران مقرر کیے گئے وہ بڑے مکرم ہیں، محترم ہیں، ان کا بھی احترام کیا کرو. یعنی خدا رب ذوالجلال ایک ایسے وجود سے ہمیں متعارف کرا رہا ہے کرامن کاتبین کے ذریعے کہ تمہیں تو زندگی کے اندر کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ بڑے محترم، بڑے ہی محترم تیرے اوپر فرشتے موجود ہیں. وہ دیکھ رہے تو کیا کر رہا ہے، تو کیوں یہ کر رہا ہے، تو کیسے یہ کر رہا ہے. تجھے پتا بھی کہ کرامن کاتبین تیرے ساتھ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو یہ ایسا کر رہا ہے. اسی لیے بڑا 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 احتیاط کا معاملہ آ جاتا ہے کرامن کاتبین کے حوالے سے. اسی حوالے سے فی ظلال القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کرامن میں یہ مقصد پوشیدہ ہے کہ انسان کو ارتکاب جرائم کی حد کے وقت شرم محسوس ہونی چاہیے. میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں تو کسی محترم ہستیوں اور وجودوں کے درمیان بیٹھا ہوں. میں ان سے جدا نہیں ہوں، میں ان سے الگ نہیں ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں. وہ تو میرے اوپر ہر وقت مسلط شدہ ہے، موجود ہے میرے اوپر، ہیں بڑے محترم، ہیں بڑے مکرم. ان کی موجودگی میں ایسا کام کر رہا ہوں تو ان کا احترام کرو. احساس رکھو ہر وقت کون ہے تمہارے ساتھ، فرشتے ہیں تمہارے ساتھ، کرامن کاتبین ہیں، وہ بڑے مکرم ہیں، بڑے محترم ہیں. ابن کثیر کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، خدا کے یہ بزرگ فرشتے تم سے جنابت اور پاخانہ کی حالت کے سوا کسی بھی وقت تم سے الگ نہیں ہوتے. کیونکہ دو حالتیں ایسی ہیں، جنابت انسان کو غسل ہو گیا، واجب ہو گیا غسل، لازم ہو گیا غسل انسان کے اوپر، تو اب جب تک انسان غسل نہیں کر لیتا یہ فرشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو فرشتوں کو جو رحمت کی علامتیں ہیں تمہارے لیے، ان فرشتوں کو خود سے دور کیوں کر کے بیٹھے ہو؟ جلدی اپنی غلاظت کو دور کرو، دیر بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا صحابہ کے درمیان بھی کہ اگر غسل واجب ہو گیا تو چارپائی کے اوپر ہی، جو چارپائی کے جو رسے والی سائڈ ہوتی ہے اس طرف اپنے پانی، نہانے کا پانی رکھ دیا کرتے تھے. جیسے انسان کی جنابت سے فارغ ہوا تو فوراً اپنے آپ کو دھو لیا کہ لمحہ ایک قدم بھی زمین پر نہیں اترنا چاہیے. یہ زمین بھی اللہ کی ایک پاک جگہ ہے کہ جس پوری زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ تم جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو. تو میرے یہ ناپاک جنابت والے قدم بھی زمین کے اوپر کیوں پڑے؟ اور پھر اس جنابت والے جس کے ساتھ فرشتے کیسے لے کے چلے بندہ، ایسی مقرر ہستیاں کیسے لے کے چلے؟ تو جنابت جتنا جلدی دور ہو سکے انسان دور کرے، ختم کرے. تو ایک حالت جنابت کے اندر یہ نہیں ہوتے ساتھ. اور دوسرا فرمایا گیا کہ جب انسان غسل خانے کے اندر جاتا ہے، انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، پیشاب کے لیے گیا، پاخانے کے لیے گیا، تو اس وقت بھی یہ مکرم فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا احترام کرو، تم ان کا احترام کرو. حدیث میں آ رہا ہے، میں نے ابن کثیر کا ریفرنس دے کر آپ سے بات کی ہے، اس میں فرمایا گیا، اس میں حدیث نقل کر دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کا احترام کرو. اور یہ احترام کیا ہے کہ ان کے سامنے، ان کی موجودگی میں ان کا احساس رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو. تم کیسے گناہوں کے قریب جا رہے ہو؟ پھر فرمایا غسل کے وقت بھی پردہ کر لیا کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے غسل کیا کرو. اسی لیے دھوتی باندھ کر، تہمت باندھ کر نہا لینا تاکہ اپنے اعضاء پر انسان کی نگاہ نہ پڑے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بڑے صاحب الحیات تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی، اتنا اہتمام کرتے تھے وہ کہ شرمگاہ پہ بھی انسان کی نگاہ نہ پڑے. فرمایا کہ غسل کے وقت پردہ کر لیا کرو، دیوار کے اوٹ میں بیٹھ کے غسل کر لیا کرو. اور اس دور میں تو یہ اونٹ اور جانور ہوتے تھے، تو دوسری طرف اگر لوگ ہیں تو اونٹ کے اس طرف بیٹھ کر نہا لیا بندہ اپنے آپ کو اونٹ کی اوٹ میں دے کر ہی. اس طرح اور بہت، یا کسی ساتھی کو کھڑا کر، جب ادھر منہ کرو میں اس طرح اپنے آپ کو اس حالت سے فارغ کر لوں، تو کسی ساتھی کو کھڑا کر کے اس کی اوٹ لے کر. یہ حدیث کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی احتیاط کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. کرامن کاتبین ہیں
تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، 2 حالتوں میں تم سے جدا ہوتے ہیں، ایک حالت جنابت اور دوسری حالت غسل خانہ یا پاخانہ جب انسان وہاں جاتا ہے۔ ان دونوں حالتوں کے اندر احتیاط کیا کرو، ان سے شرم کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، اور اس احترام کے تقاضوں کے طور پہ جو باتیں بتائی گئیں، ایک بات یہ بتائی گئی کہ غسل کے وقت پردہ کر لیا کرو، دیوار کی اوٹ میں غسل کر لیا کرو، اونٹ کی اوٹ میں غسل کر لیا کرو، یا کسی ساتھی کو کھڑا کر کے۔ اتنی تفصیل آقا نامدار بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہاں انسان اتنا بے حیا ہو گیا کہ اپنا جسم کھولے رہتا ہے، جسم کھولتے وقت انسان کو شرم اور حیا نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ کرامن کاتبین کہنے کا خدا کا مقصد کیا ہے؟ ان فرشتوں کا آپ کے وجود کے ساتھ ہو جانا، ایک نورانی مخلوق کا آپ کے ساتھ ہو جانا۔ ذرا انسان غور کرے، وجود انسانی نورانی وجود کا اندر ہونا، روح کا اندر ہونا، اور روح کی پوری بات ابھی آپ کے سامنے آئی کہ جب روح خدا کی روح کا پرتو ہے، وہ روح ہے، یہ چراغ ہے، اس چراغ کو روشنی اس روح سے مل رہی ہے، گویا کہ یہ روح اس روح سے ہے۔ جب اتنا بڑا وجود ہمارے اندر موجود ہے، خدا کی روح کا عکس ہمارے اندر موجود ہے، خدا کی روح کا پرتو ہمارے اندر موجود ہے، اور خدا کی روح سے جلنے والا چراغ ہمارے اندر موجود ہے، تو انسان کو کتنی بڑا حیا کرنا چاہیے ان معاملات کے، زندگی کے معاملات کے اندر۔ پھر گناہ کرتے وقت، نافرمانی کرتے وقت، معصیت کے کاموں کے اندر جاتے وقت انسان کو کتنا سوچ بچار سے کام لینا چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کا کام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہیں، بڑے مکرم ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ ایک پہلو ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ کرامن کاتبین کے اندر ایک پہلو یہ آتا ہے کہ یہ کسی لگاؤ کے بغیر لکھنے والے ہیں، کسی دباؤ کے زیر اثر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیاوی کاتبوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح کے کاتبوں نے انسانی تاریخ کو بیٹھ کر لکھا، حکمرانوں کی تاریخ لکھی کہ حکمران نیک ہو گئے، شریف ہو گئے، اور ان سے بڑھ کر کوئی بھلا انسان نہیں رہا، اور ان کے بد مقابل جو بھی تھے وہ سارے کے سارے لوفر تھے، چور تھے، اچکے تھے، بدماش تھے اور گرے ہوئے انسان تھے۔ ہر دور کی تاریخ لکھنے والوں نے پیڈ رائٹرز بنا لیے، پیسے دے کر ان سے لکھوایا گیا۔ تو یہ ایسے رائٹرز نہیں ہیں یہ جو آپ کے وجود کے ساتھ منسلک ہیں، یہ کرامن کاتب، یہ بے لاگ ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا لاگ لپٹ سے کام نہیں لیتے، کمی پیشی سے کام نہیں لیتے، حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر رب کائنات فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں، علم اور فعل کی بات آئی، جو تم فعل کرتے ہو وہ ان کے علم میں آتا ہے، تمہارے کسی بھی فعل سے یہ لا علم نہیں ہے۔ یہ ہر چیز کو، اس سے پہلے بات آ گئی تھی کہ روشنی میں کام کیا جائے یا اندھیروں میں کام کیا جائے، دن کے اجالوں میں کیا جائے یا رات کے اندھیروں میں کیا جائے، مجموعوں میں کیا جائے یا انفرادی طور پہ کیا جائے، کہیں بھی آپ کا دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں، یہ آپ کے ہر کام کو، ہر فعل کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بات آئی بیان القرآن کے اندر کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کو انسان کا محاسبہ کرنا منظور نہیں، تو پھر وہ بتایا کہ رب کائنات نے اگر محاسبہ نہیں کرنا تو یہ نگران پھر کیوں مقرر کر دیا؟ یہ خود انسان سوال کرے اپنے آپ سے۔ ہر وہ انسان کے جو یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہی دنیا کے اندر پیدا کر دیے گئے، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں کرنا تو یہ نگران مقرر کیوں ہے، یہ کاتبین مقرر کیوں ہے، یہ کیوں لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے سارا اتنا کام کر رہے ہیں اگر حساب ہونا ہی نہیں ہے، گناہوں کا حساب دینا ہی نہیں ہے۔ یہ خود ان کا موجود ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب کائنات ریکارڈ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی دنیا کے اندر انسانوں نے کیے ہوئے ان تمام اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، انسان کا حساب کرنا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے 2 فرشتے انسان کے اوپر مقرر کر دیے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ فرشتوں کا مقرر کرنا کار عبث ہے، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسے ہی ہے جو رب کائنات نے مقرر کر دیا، یہ انسان کی بھول ہے۔ انسان گمراہی کے اندر پڑھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہے، اگر حقیقت شناسہ ہو جائے تو انسان ضرور ایسی بات نہیں کرے گا۔ اسی لیے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین حساب ضرور کرے گا، اور اللہ رب العالمین جب حساب کرے گا تو اس حساب کے ریزلٹس ضرور آئیں گے، نتائج ضرور نکلیں گے۔ وہ نتائج یا تو جنت کی صورت کے اندر ہوں گے یا پھر جہنم کی صورت کے اندر ہوں گے۔ اسی لیے یہاں پر یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کار عبث نہیں ہے، بیکار عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی مقصد کے تحت یہ دونوں فرشتے مقرر کر دیے، اور مقرر کرنے کا مقصد یہ کہ انسان زندگی کے اندر جو کچھ عمل کر رہا ہے ان تمام کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، اور پھر وہ گھڑی کہ جب رب کائنات نے جزا اور سزا کے دن پر انسان کو اٹھانا ہے تو جزا اور سزا کے دن پر انسان کو اٹھا کر انسان کے سامنے وہ سارے افعال پیش کر دیے جائیں۔
اسی طرح رب کائنات نے سورہ قاف کے اندر فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول میں کوئی لفظ بھی انسان ابھی ادا نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ لوگ رقیب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں، جا کے اس کے نتائج کو اپنے سامنے کرتے ہیں۔ نہیں بولتا وہ کوئی بات مگر ایک مستعد نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ بولنے پہ بھی رب کائنات کے نگران موجود ہیں کہ جو کچھ تم بول رہے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا بد نیتی ہے اور کیا نیک نیتی ہے۔ یہ تمام تر معاملات انسان کا بولنا، انسان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بولنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ عموماً انسان بولنے کے اندر بڑی کوتاہیاں کر جاتا ہے، بڑی لاپرواہیاں کر جاتا ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر اس زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ یہی تو وہ ہے کہ جو ہمیں جہنم میں لے جایا کرتی، یہی تو ہے۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ انسان کے باقی جسم کے اعضاء معصیت اور گناہ کے کاموں میں اتنے مستعد نہیں ہے جتنا زبان ہے، اور اختیار انسان کے باقی جسموں پر جتنا ہے اتنا زبان پر نہیں ہے۔ یہ بے اختیار بول جاتی ہے، بعد میں انسان سوچتا ہے میں کیا کہہ کر چلا گیا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بات میری زبان سے نکل کیسے گئی، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ ایسا آلہ ہے زبان کہ جس کی حرکت، جس کا فعل اور جس کا عمل انسان کے اختیار میں بھی اس حد تک نہیں ہوتا جس حد تک انسان اس کو اپنے اختیار میں رکھنا چاہتا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ انسان سے بغاوت کرتا ہوا، انسان سے اختیار سے نکلتا ہوا، اپنی مرضی پر چلتا ہوا انسان سے ایسی باتیں کروا جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کے سورہ قاف کی آیت ذرا ذہن میں رکھیے گا، ما یلفظ، نہیں نکلتا کوئی لفظ انسان کی زبان سے، من قول الا لدیہ رقیب عتید، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مستعد نگران رب کائنات نے مقرر کر دیا ہے، اس کے پاس وہ موجود ہوتا ہے، اس بات کو پکڑ لیتا ہے، اس کے لحاظ سے انسان کا حساب ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں کی گئی ہیں، یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا، حدیث میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ نیکیاں اور دوسرا برائیاں لکھتا ہے، کہ دونوں فرشتے الگ الگ کام پر مخصوص کر دیے گئے، ایک کا کام نیکیاں لکھنا اور دوسرے کام برائیاں لکھنا۔ کرامن کاتبین، یہاں پر بات اتنی آئی، مزید وضاحت حدیث نے کر دی۔ کرامن کاتبین کی ایک وضاحت یہ مکرم ہے، احتیاط کرو، شرم کرو، حیا کرو، ان کے سامنے مت بولو۔ پھر یعلمون ما تفعلون کی بات آئی کہ جو تم کرتے ہو وہ ہر عمل جانتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حدیث میں ذکر ہوا، قرآن میں ذکر ہوا سورہ کاف کے اندر کہ تمہاری زبان سے لفظ نہیں نکلتا کہ ایک رقیب ہے جو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم نے کیا بولا، پرکھتا ہے کہ تم نے کیا بولا، ایویلیویٹ کرتا ہے اس کو کہ تم نے کیسی بات زبان سے نکال دی، پھر اس کے لحاظ سے تمہارے لیے طے پا جاتا ہے کہ یہ کس طرف جانا ہے، نیکی کے دائرے میں جانا یا بدی کے دائرے کے اندر جانا، اور لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تفسیر ماجدی کے اندر بات کی گئی ہے، عبد الماجد دریابادی صاحب اس کے مفسر ہیں، فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون میں اشارہ ہے کہ کوئی عمل خفی یا خفیف سا بھی ہو اللہ کی نظر سے مخفی نہیں رہتا، خفی ہو یا خفیف سا ہو، مخفی کے معنی میں ہو یا ہلکی معنی میں ہو، کوئی عمل کتنا ہلکا کیوں نہ ہو اور کوئی عمل کتنا خفیہ کیوں نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، یعلمون ما تفعلون ان کی نظروں سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں معارف القرآن کے اندر کہ اصلاح عمل کے لیے ان آیتوں کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ جو آیتیں آج پڑھی گئی آپ کے سامنے، مراقبہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے انسان پورے وجود کے غور سے اس کو پڑھتا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مراقبہ کی تم عادت بنا لو اپنی وظیفے کے طور پہ ان آیتوں کا جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جن کے اندر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اگر یہ پڑھ لی جائیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ تین آیتیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کا مراقبہ کیجیے۔ ان کے نتائج یہ نکلیں گے کہ انسان کے اندر ان کا فرشتوں کی موجودگی کا احساس بڑھے گا، اور جب یہ احساس انسان کے اندر بڑھتا ہے تو اس کے نتائج انسان کے اندر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ احساس کے نتائج یہ ہوں گے، گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرنا لگے گا۔ احساس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ وہ سوچے گا کہ کچھ بھی میں کر رہا ہوں، کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں پکڑ میں آ رہا ہے، گرفت میں آ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ان کے سامنے میں گناہ کیسے کروں، انسان کو شرم ساری محسوس ہوگی۔ تو انسان اس وظیفے کو اگر اختیار کر لے گا، یہ وظیفہ ایک بزرگ نے بتا دیا تھانوی صاحب نے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر انسان اپنے آپ کو بہت سی برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون کی تفسیر ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم،
ان الابرار لفی نعیم۔ اب کنز العرفان کے اندر مفتی بشیر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں تفسیر کے اندر کہ ابرار وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، یعنی کہ ایمان کے بغیر ابرار کا تصور نہیں ہے۔ ابرار وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، برے اخلاق و اعمال سے پرہیز کرتے ہیں، وہ لوگ ابرار کہلائیں گے۔ برے اعمال اور افعال سے پرہیز کرنے والے کو ابرار کہا جائے گا۔ اب پوری آیت سنیے گا، ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ جو ابرار ہوں گے یعنی کہ ایمان والے ہوں گے، اور بے شک ابرار وہ جو برے اخلاق اور برے اعمال سے بچنے والے ہوں گے، نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ لفی نعیم، نعمتوں والی زندگی کے اندر ہوں گے، اور یہاں نعیم سے مراد جنت ہے کہ وہ جنتوں کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح معارف القرآن کے اندر فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب، اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت علمت نفس ما قدمت و اخرت سے ہے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، وہ آیت ذرا اٹھا لیجئے، اور پھر ان الابرار لفی نعیم، جان جاؤ کہ تم نے آگے کیا بھیجا، تم نے پیچھے کیا چھوڑا۔ اگر تم نے آگے بہتر بھیجا تو ان آیتوں کو ذرا دیکھ لیں گے، ان الابرار لفی نعیم۔ اگلی آیت ہے ان الفجار لفی جحیم، تم نے آگے کیا بھیجا، اگر تم نے اچھا بھیجا تو ابرار نعمتوں میں ہوں گے، اگر تم نے آگے برا بھیجا، پیچھے برا چھوڑ گئے تو وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار جہنم کی گھاٹیوں کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح فجار گستاخ کو کہا جاتا ہے، فجار بے ادب کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ابرار لفظ ہے یہ بر سے نکلا ہے۔ ابرار کا واحد ہے وہ شخص جو کسی کیفیت کے اندر نیکی کا عادی بن جائے، نیکیوں کا خوگر بن جائے، نیکی اس کی فطرت بن جائے اور نیکی اس کا مزاج بن جائے، اس کو ابرار کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، یعنی کہ ابرار کا پہلا معاملہ تو ماں باپ کے تعلق کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا پہلا رویہ، انسان کیسا ہے یہ دیکھ لو اپنے ماں باپ سے کیسا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے اچھا ہے تو باقی انسانوں سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کہ جن کے ذریعے سے اس کو وجود ملا، جن کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے اندر آیا، جن کی پرورش کی وجہ سے وہ آج اس قابل ہوا کہ دنیا کے اندر چل پھر گھوم پھر سک رہا ہے، جو اس کے تعارف کا موجب بنے، جن کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر پہچان حاصل کر پائے، ان کے ساتھ ہی رویہ خراب ہے اس کا۔ تو ابرار کی پہلی تعریف، ابرار کی پہلی صفت، ابرار کی پہلی پہچان، ابرار کی پہلی جانچ، ان کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں۔ جن کے رویے اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہیں وہ ابرار کہلائیں گے۔ اسی لیے یہاں پر حدیث میں آیا انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ اب دوسری سب سے عزیز چیز کون سی ہوگی ان کو؟ احسان والدین کا اور اپنی اولاد، جو ان کے اپنے وجود سے تخلیق پاتی ہے اولاد، اپنی اولاد سے جو سچا نہیں ہو، ٹھیک نہ ہو، درست نہ ہو، ان کے مفادات کے اندر کام کرنے والا نہ ہو، ان کی صحیح پرورش کرنے والا نہیں ہو، ان کا خیال کرنے والا نہیں ہو، ان کا احساس کرنے والا نہ ہو، تو جو اولاد کا احساس نہ کرے وہ کسی اور کا احساس کیا کرے گا؟ تو یہ دو صفتیں قرآن حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر کے اندر مفسر قرآن ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ ایک اور حدیث کی کتاب ہے اور اس کا نام عروۃ الوثقیٰ، حدیث تفسیر کا نام ہے عروۃ الوثقیٰ، اور یہ تفسیر لکھی ہے علامہ عبد الکریم اثری نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابرار اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، یہ تیسری صفت آ گئی، والدین، اولاد، اور اب کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، حق کو حق سمجھنے والے اور ناحق کو ناحق سمجھنے والے، حق کے لیے سختیاں جھیلنے والے، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی کھٹکا نہیں ہے، کتنے ہی ان کے گناہ ہوں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نامہ اعمال میں جنت لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو بہرحال جنت کے اندر ڈالے گا۔ پھر اس کی بات آئی کہ ان کو کس طرح جنت میں ڈالا جائے گا، اس کی مختلف کیفیتیں بتائی گئیں عروۃ الوثقیٰ کے اندر۔ ایک تو یہ کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے رب کائنات معاف کر دے، جیسا شہید کا معاملہ ہے، شہید کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے رب کائنات۔ دو قطروں کی بات آتی ہے نا، ایک گناہوں کے احساس کی وجہ سے آنکھوں سے بہنے والا قطرہ، شرمندگی اور خدا کے خوف سے بہنے والا آنکھ کا قطرہ، یہ زمین پہ گرتا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے گناہوں کو۔ اور دوسرا خون کا قطرہ، جو حق کی گواہی دیتے ہوئے، حق کے لیے لڑتے ہوئے انسان دنیا کے اندر اپنا خون بہاتا ہے
شہادت کی منزلوں کو پاتا ہے، رب کی خاطر جان قربان کرتا ہے، رب کہتا ہے اس سے کیا حساب کروں میں، اس نے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا میری راہوں کے اندر، تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی رب کائنات اس کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ بنا حساب کے معاف ہونے والا ہے۔ تو ایک لوگ تو وہ جنت میں جانے والے ان الابرار لفی نعیم، وہ جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں والی زندگی میں کیسے جائیں گے؟ بغیر حساب کے چلے جائیں گے، ایک تو یہ ہوئے۔ دوسرے وہ ہوئے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے، دائیں ہاتھ کا فرشتہ جو لکھ رہا ہے، وہ دائیں ہاتھ کا وزن خدا رب ذوالجلال نے خود ہی وزن پیدا کر دیا، نیکیاں انہوں نے اتنی کر دی کہ ان کا حساب، نیکیوں کا معاملہ بدیوں کے معاملے سے بہت آگے نکل گیا، تو رب کائنات کی طرف سے میدان حشر میں جو ہی اٹھ کر قبر سے نکل کر یہ کھڑا ہوگا اور خدا کے میدان حشر کی طرف آ رہا ہوگا، تو اس کو کہاں کھڑا کیا جانا ہے؟ رب کائنات کی طرف سے فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ان کو دائیں ہاتھ کی جانب کھڑا کیا جانا ہے، اصحاب یمین میں ان کا شمار ہوگا اور ان کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ تو جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا وہ اصحاب ان الابرار لفی نعیم ہوں گے۔ یہ ہوگا دو معاملے۔ تیسرا معاملہ یہ ہوا کہ ہیں ایمان والے لیکن فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، خطا کار ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر ذرا بے پرواہی کے ساتھ دنیا کے اندر گناہ کرتے چلے گئے، تو رب کائنات کی طرف سے یہ ہوگا، اس جگہ یہ لکھا گیا عروۃ الوثقیٰ کے اندر، اور ویسے بھی بات آئی ہے بار بار کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے ڈبکی لگا کے نکالا جائے گا۔ اور جہنم کی ڈبکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان معمولی سمجھ لے اس کو۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا کہ 100 کوہ ابھی جہنم دور ہوگی تو تپش اتنی ہوگی یہ کھال تو جسم پہ رہے گی نہیں، اتنا دور تپش پہنچے گی۔ اب اس کو پکڑ کے اس جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ تو بڑی سخت چیز ہے، اور یہ جہنم کی خصوصیت ہوگی آگ کے جسم کو لگنے سے شدت آگ انسان کو محسوس ہوگی لیکن گوشت جلے گا نہیں، اگر جلے گا تو فوراً دوسرا آ جائے گا، کھال جلے گی تو نہیں، اگر جلے گی تو فوراً دوسری آ جائے گی، اسی وقت جل رہی ہے اسی وقت چل رہی ہے، اسی وقت جل رہی ہے اسی وقت چل رہی ہے۔ یہ کیفیت انسان کی اس جہنم کی آگ کے اندر ہوگی۔ تو جہنم کی آگ کے اندر ڈبو کے، چونکہ ایمان والا ہے، گناہ کیے ہوئے، تو گناہوں سے اس کو صاف کرنے کے لیے عام طور پر دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں نا، اگر کسی چیز پہ کالک چڑھی ہوئی ہے تو اس کو لے آتے ہیں آگ میں، اس کو حدت دیتے ہیں، گرم کرتے ہیں، لوہے کے اوپر اگر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو ہٹانے کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے بھٹی کے اندر، آگ کے اندر، اور پھر جب تھوڑے مارے جاتے ہیں تو سارے جو اسے زنگ ہوتا ہے جھڑ جاتا ہے۔ تو اس زنگ کو جھاڑنے کے لیے رب کائنات اس کو اس جہنم کی آگ کے اندر ڈالے گا۔ تو ان الابرار لفی نعیم، جائے گا یہ بھی جنت میں، جگہ اس کی جنت ہے، جس طرح خدا رب نے سورۃ المؤمنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح جنت یہ مومنون کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور وہاں پر بھی یہی وضاحت آتی ہے کہ 3 انداز ہیں جنت کے اندر جانے کے لیے ان الابرار لفی نعیم کے۔ پہلا بغیر حساب کے، دوسرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دائیں جانب کھڑا کیا جانا، اور تیسرا اپنے گناہوں کی سزا چکھ کر براخر آئے گا جنت کے اندر۔ یہ تو ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم کے بعد آتا ہے ان الفجار لفی جہیم، اور جو فجار ہوں گے وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اب ذرا غور کر لیجیے گا، یہاں پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنانے لگا ہوں آپ کو، اور پورے غور سے سنیے گا کہ آقا نامدار نے کیا فرمایا۔ بہت سے تہمات، غلطیاں، غلط فہمیاں، سوچ کی انسان کی جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد۔ اور یہ ابن کثیر نے حدیث نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اگر کسی کو پڑھنا تو بھلے وہاں سے پڑھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بنو ہاشم، اپنا قبیلہ جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، بنو ہاشم، اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو۔ اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو، میں تمہیں اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا، میں اس دن تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دے، اگر آپ شفاعت دینا چاہیں تو اپنی دے دیں، وہ ایک غلط بات ہے، لیکن حدیث میں یہاں تک بات آئی ہے۔ اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو، میں تمہیں اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ قادر ہے، مرضی والا ہے، بے نیاز ہے، وہ جس کو عذاب دینا چاہے رب کائنات کو کوئی ذات نہیں روک سکتی اس کو عذاب دینے سے۔ تو اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو فجار والی روش کو چھوڑ دو، گنہگاروں والی اس روش کو چھوڑ دو۔ اسی لیے تفسیر القرآن میں مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب فرماتے ہیں کہ فجار
فاجر کی جمع ہے، یہاں مراد کافر ہی ہے، کیونکہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ فہم القرآن کے اندر، اور میاں محمد جمیل صاحب نے لکھی ہے، آپ فرماتے کہ جہنم کی ہولناکیاں رب کائنات نے مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ مجرم جہنم کے گرجنے برسنے کی آوازیں سن رہے ہوں گے، یعنی کہ مجرموں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس کو جہنم میں ڈالا جانا ہے، جہنم میں جائے گا وہ انسان، ابھی دور ہے جہنم، یہ مر گیا، یہ قبر میں پڑا ہوا ہے، جہنم کی آوازیں سن رہا ہے، میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے، جہنم کی آوازیں سن رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جہنم کی آوازیں، تو کیا وہ دہشت اور خوف اور ہیبت اس کے دل کے پر طاری ہو رہی ہوگی جب انسان کو جہنم کی آوازیں، جہنم میں جلنے کی آوازیں، اس کے بھڑکنے کی آوازیں، گویا کہ اب جہنم منتظر ہے اس کے لیے، اس کی خاطر کے لیے، اس کی مدارت کے لیے منتظر ہے کہ آئے اور میرے پیٹ میں ڈلے اور میں اسے حساب لوں کہ کس طرح اپنے رب کائنات کو بھلا دیا تھا۔ اس سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے آیت نمبر 24 کے اندر، جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ توبہ کے اندر آتا ہے جہنم کی آگ بہت زیادہ تیز ہوگی۔ سورہ قاف کے اندر آتا ہے آیت نمبر 30 کے اندر، جہنم بھرنے کا نام نہیں لے گی، اور کہے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، اور بھی ہو تو، اور بھی ہو تو، اور بھی ہو تو، اس کو خواہش ہوگی کہ لوگ اس کے اندر آئیں، وہ اس کا ایندھن بن جائیں، اس کی وجہ سے وہ جلتی ہے۔ اسی لیے تفسیر عروۃ الوثقیٰ کے اندر آتا ہے کہ فاجر بدکار اور کافر ہوتے ہیں، اور یہاں فاجر کی معنی کیا ہیں؟ فاجر کی معنی پھاڑنے والا، دراصل دین کا پردہ پھاڑنے والا فاجر کہلاتا ہے۔ ہم دین کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اوڑھ لینا چاہیے، دین کے دائروں کے اندر اپنے آپ کو سمو لینا چاہیے، اس دین کی چادر میں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جب دین کے بتائے ہوئے احکامات کو توڑ کر، احتیاطوں کو توڑ کر، احکامات کو توڑ کر انسان باہر نکلتا ہے تو پھر وہ فاجر کہلاتا ہے۔ اس لیے اس کے معنی فرمائے گی کہ فجار کے معنی پھاڑنے والا۔ یصلونہا یوم الدین، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے جو جزا اور سزا کے دن ان کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج ہم نے جو کچھ یہاں پر پڑھا ہے اس تمام کے تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔